ایک خاموش مگر تباہ کن ایئر بیس۔ آئیے آپ کو بحر ہند میں موجود امریکہ اور برطانیہ کی اس خوفناک ایئر بیس کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے مشرق وسطیٰ اور افغانستان کی جنگوں میں خوفناک تباہی پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بحر ہند کے نیلگوں پانیوں میں ایک چھوٹا سا جزیرہ جس کا نام شاید عام دنیا نے کبھی نہ سنا ہو، آج عالمی اسٹریٹجک نظام کا ایک کلیدی ستون بن چکا ہے۔ ڈیگو گارشیا ایک ایسا جزیرہ ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی سے زیادہ اپنی جنگی اہمیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ برٹش انڈین اوشین ٹیریٹری کا حصہ ہے اور یہاں موجود مشترکہ برطانوی امریکی فوجی اڈہ گزشتہ نصف صدی سے دنیا کی بڑی عسکری کارروائیوں میں ایک خاموش مگر فیصلہ کن کردار ادا کرتا آ رہا ہے۔ ڈیگو گارشیا بحر ہند کے وسط میں واقع ہے جہاں سے ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے کئی ممالک پر بآسانی فضائی اور بحری کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ یہ قدرتی بندرگاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس پر 24 گھنٹے متحرک نیول بیس، سیٹلائٹ مانیٹرنگ اسٹیشنز اور انٹیلیجنس مراکز موجود ہیں۔ یہاں موجود ایئر بیس اتنی وسیع ہے کہ B-52 بمبار، B-1 اور B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے، ڈرونز بآسانی تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ 2001 میں امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس کے طیارے ڈیگو گارشیا ہی سے اڑے۔ یہاں سے پرواز بھرنے والے B-52 بمبار طیاروں نے طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ 2003 میں عراق جنگ کے دوران بھی یہی ایئر بیس کلیدی لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہوئی، جہاں سے کئی مرتبہ روزانہ بمبار مشن روانہ ہوتے تھے۔ ماہرانہ حکمت عملی کے تحت امریکہ نے یہاں طیارہ بردار بحری جہازوں کو تعینات کرنے کے بجائے بمبار طیاروں کو زمین سے اڑانے کو ترجیح دی تاکہ خطرات کم ہوں اور مشن کی کامیابی یقینی بن سکے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے ایران اور مغرب کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ڈیگو گارشیا کو ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں کے لیے بنیادی مرکز کے طور پر رکھا گیا ہے۔ 2020 کے بعد مختلف رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ نے یہاں B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے اور دیگر اسٹریٹجک ہتھیاروں کی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کی غرض سے حملوں کی مشقیں بھی اسی بیس سے کی گئیں۔ یہاں موجود پری پوزیشنڈ اسلحہ، میزائل اور ایندھن کے ذخائر اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کسی بھی وقت فوری کارروائی کی جا سکے۔ ڈیگو گارشیا کا ذکر صرف کھلے عام جنگی آپریشنز تک محدود نہیں۔ متعدد آزاد رپورٹس کے مطابق CIA نے اس جزیرے کو بلیک سائٹس کے طور پر بھی استعمال کیا ہے جہاں مشتبہ افراد کو لے جایا گیا۔ ان خفیہ مشنز کا ریکارڈ عام نہیں کیا گیا۔ ڈیگو گارشیا کی عسکری اہمیت جتنی بڑی ہے، اس کا قانونی اور انسانی پہلو اتنا ہی تاریک ہے۔ 1960 کی دہائی میں چاگوز کے ہزاروں باشندوں کو جبری طور پر بے دخل کیا گیا تھا تاکہ جزیرے کو فوجی بیس بنایا جا سکے۔ آج تک وہ لوگ وطن واپسی کی جدوجہد کر رہے ہیں اور عالمی عدالت انصاف نے بھی برطانیہ کے قبضے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2019 میں قرارداد منظور کی کہ برطانیہ جزائر کو موریشیس کے حوالے کرے، مگر برطانیہ اور امریکہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایشیائی خطے میں چین کے بڑھتے اثرات، ایران سے ٹکراؤ اور عالمی کشیدگیوں کو دیکھتے ہوئے ڈیگو گارشیا کا کردار مزید بڑھنے والا ہے۔ یہاں مستقبل میں ہائپر سونک میزائلوں، خلائی انٹیلیجنس نظاموں اور جدید ترین نیول سسٹمز کی تنصیب کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ ڈیگو گارشیا ایک ایسا جزیرہ ہے جو دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہے مگر عالمی طاقتوں کے لیے ایک ایسا مہلک اور چالاک مہرہ ہے جو خاموشی سے عالمی سیاست کی شطرنج پر بڑی چالیں چلتا ہے۔ چاہے ایران ہو یا افغانستان، مشرق وسطیٰ ہو یا افریقہ، یہاں موجود ایئر بیس ہر جنگ کے پس منظر میں ایک نہایت فعال اور فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔